अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाज़िर नौरीन फ़ातिमा एक नई एक्टिविटीज़ के साथ, एक नई वीडियोस के साथ। आज हम बात करते हैं फ़ाइन मोटर पे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि फ़ाइन मोटर की एक्टिविटीज़ पेरेंट्स किस तरह घर पे करवा सकते हैं अपने बच्चों के साथ, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, ताकि मज़ीद आने वाली फर्दर मेरी वीडियोस, एक्टिविटीज़ और इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। क्योंकि बच्चे ने सबसे ज़्यादा अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ, अपने वालिदैन के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। अगर हम अपने बच्चे को किसी थेरेपी सेंटर में भेजते हैं या कोई साइकोलॉजिस्ट हमारे अपने घर पे लगवाते हैं या हम थेरेपी अपने घर पे करवाते हैं, तो तब भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट, 45 से अगर हम इंक्रीज़ करें तो 1.5 आवर्स, एंड अगर इससे भी ज़्यादा अगर हम थेरेपी सेंटर में भेजते हैं या हम डिफरेंट किस्म की डिफरेंट टाइप्स की थेरेपी अपने बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी वो 2.5 आवर्स ही स्पेंड कर पाते हैं। इससे ज़्यादा टाइम बच्चे अपने घर से बाहर नहीं होते, तो ज़्यादातर टाइम अब बच्चों ने अपने वालिदैन के साथ ही करना होता है। तो इसलिए आज मैं बताती चलूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ घर में किस तरह फ़न मोटर एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, कि किस तरह वो अपने बच्चों का अटेंशन स्पैन इंक्रीज़ करवा सकते हैं, किस तरह वो अपने बच्चों की आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करवा सकते हैं, किस तरह वो अपने बच्चों की हैंड ग्रिपिंग को इम्प्रूव करवा सकते हैं। बेसिकली फाइन मोटर एक स्मॉल लेवल की मूवमेंट होती है, एबिलिटी होती है, एक मूवमेंट एबिलिटी होती है, जिसको हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू इम्प्रूव करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि फिंगर्स की स्मॉल एक्टिविटीज़, मतलब इम्प्रूवमेंट है, इसकी मूवमेंट को हमने इंक्रीज़ करवाना अपने बच्चों के, क्योंकि जो हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं या जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, हम उन्हें मतलब वालिदैन पेरेंट्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ या डिफरेंट काम करवा करवा के ही उन्हें हम कुछ भी सिखाते हैं, या मतलब उसके हैंड की या उसके मसल्स, ये आर्म की, मतलब स्मॉल मूवमेंट एबिलिटी जो हम इम्प्रूव करवा सकते हैं, जिनमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले जो एक्टिविटी जो हम एक पेरेंट्स अपने घर पे ही करवा सकते हैं, क्लिप फिक्सिंग। क्लिप वो जो होती हैं जो बेसिकली हम बाज़ार से कपड़ों पे लगाने के लिए, जिसको हम आम वर्डिंग में चुटकियाँ भी कहते हैं, क्लिप भी कहते हैं, कपड़ों को हैंग जब करते हैं ड्राई करने के लिए तो उसके ऊपर हम लगाते हैं वो, ताकि हमारे कपड़े हवा से इधर उधर ना गिरे। वो क्लिप जो होते हैं वो बाज़ार से परचेज़ कर सकते हैं। वो इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते, वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसमें बेनिफिशियल होते हैं कि बच्चा क्लिपिंग करता है अपने हैंड से, जब वो फिक्स करता है तो उनकी एबिलिटी, आई हैंड कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, उसकी टेंशन स्पैन इंक्रीज़ होता है। अगर तो हमारा बच्चा थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो हम थोड़ी हार्ड, अगर मतलब वो थोड़ा बहुत उसको ग्रिप करना जानता है उन चुटकियों को, उन क्लिप्स को, तो हम थोड़ी बड़ी थोड़ी हार्ड वाली जो हमारी क्लिप मिल रहे होते हैं बाज़ार से, हम वो परचेज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर हमारा बच्चा बहुत छोटा है, हमारा बच्चा बिल्कुल भी उसको होल्ड करना नहीं जानता, उसको पकड़ना नहीं जानता, या उसको नहीं पता कि भी मैंने इसके साथ कैसे काम करना है, तो फिर सॉफ्ट वाली बाज़ार से मिलती हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताती चलूँ कि अगर हम उसको किसी डिब्बे पे मतलब उसको पिन, उसकी वो जो हमारी क्लिप है, क्लिप फिक्सिंग नहीं करवा सकते, अगर हम किसी एक गत्ते का या प्लास्टिक का बना हुआ डिब्बा, अगर हम उसके ऊपर उसकी होल्डिंग नहीं करवा सकते या उसको फिक्स नहीं करवा सकते या उस क्लिप को, तो उसकी हम जिस कलर्स की हमारे पास क्लिप होंगे, जो चुटकियाँ होंगी जिस कलर की, हम उस कलर के छोटे छोटे से स्मॉल से कॉटन के बने हुए डिफरेंट कलर के हमें बाज़ार से गोल गोल से मिल जाते हैं, सॉफ्ट से होते हैं वो, डॉट्स टाइप के ना, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो हम वो उन क्लिप्स के साथ उसकी कलर्स शेप मतलब मैच करके कलर्स के, अगर रेड वो क्लिप है तो बेटा रेड क्लिप को, इस डॉट्स को, इस छोटी सी कॉटन को उठाओ, उठा के इस बॉल में मतलब इन करो। हम ये भी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा सकते हैं क्लिप फिक्सिंग के साथ। और उसके अलावा दूसरी ये है कि हम बच्चे को स्टेपलर जो हम पिन लगाने के लिए यूज़ करते हैं, अगर फिर बताते चलूँ, अगर हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा है, हमारा बच्चा थोड़ा बहुत उसको काम करना जानता है, अपने हैंड का यूज़ करना जानता है, या उसकी थोड़ी हैंड की मतलब ग्रिपिंग इतनी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ा बड़े वाला स्टेपलर ले लें। नहीं तो जो बहुत छोटा बच्चा है, जो बिल्कुल भी अभी नहीं जानता, उसके लिए थोड़ा छोटा स्मॉल वाला आप स्टेपलर ले लें। और वो पिन्ने किसी कागज़ पे, किसी गत्ते पे, किसी कॉपी पे मतलब बच्चे से करवाएं, उससे भी उसकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है, उसका अटेंशन स्पैन इंक्रीज़ होता है, उसकी होल्डिंग है ग्रिप, उसकी हैंड वो इम्प्रूव होती है।
اس کے علاوہ ہم ڈفرینٹ پیجز لے کے اس پیجز پہ لائنیں ڈراپ ڈارک کلر کے اس کے ڈفرینٹ اپنا مارکر کے تھرو، وہ جو موٹے والا مارکر ہوتا ہے کلرفل مارکر، اس کے تھرو اس کے ڈاٹس لگا لگا کے یا لائنیں لگا لگا کے بچے کا ہینڈ پکڑ کے ایسے، یا بچے کو مطلب اس کو دکھا کے کہ اس کے اوپر لائننگ لگاؤ، سیدھی لگاؤ، زگ زیگ لگاؤ، کچھ ڈفرینٹ مزے والی شیپ کی آپ لائننگ لگائیں. اس سے بھی بچے کی مطلب ابیلٹی، آئی ہینڈ کوآرڈینیشن امپروو ہوتی ہے، اس کی اٹینشن اسپین انکریز ہوتا ہے، اور اس کو پینسل گریپنگ آ جاتی ہے بچے کو. ہاں، اس کے علاوہ اگر ابھی اسٹارٹنگ میں آپ بچے کو فوری پینسل پہ نہ لگائیں، آپ بچے کو کریونس ملتے ہیں بازار سے، ایک تو بہت چھوٹے اسمال ہوتے ہیں جو تھوڑے پتلے پتلے ہوتے ہیں، ایک بازار سے کریون ملتے ہیں جو کافی موٹے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اسٹارٹنگ آپ بچے کی اس سے کروائیں، کیونکہ ابھی ہمارا بچہ بالکل بھی نہیں جان رہا ہوتا کہ میں نے پینسل ہولڈنگ کیسے کرنی ہے، یا میں نے کریونس کو کیسے پکڑنا ہے، یا میں نے کس طرح لائننگ لگانی ہے. تو سب سے پہلے موٹے والا جو کریونس ہوتا ہے ڈفرینٹ کلر میں وہ بچے کو لا کے دیں، اس کے تھرو بچے کو ان لائنوں کو ٹریس کرنا سکھائیں، ان لائنوں کو اس کے اوپر کلر کرنا یا کچھ کرنا بھی آپ سکھائیں. اس سے بھی ہمارے بچوں میں بہت زیادہ اچھی امپرومنٹ آتی ہے، اور بہت اچھا رزلٹ ہمیں ملتا ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ لائنز آپ بنا کے اس کو بچے کو سیزرز کٹ کے تھرو کٹنگ، جب آپ کٹنگ کرتے ہیں اس سے بھی بچے کو ایک تو سٹریٹ کٹنگ، اس کی ہینڈ کی موومنٹ اچھی ہو جاتی ہے، اس کی ایبلٹی امپروو ہو جاتی ہے، اس کی آئی ہینڈ کوآرڈینیشن امپروو ہو جاتی ہے، اس کا ٹینشن اسپین بچے کا انکریز ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کلرنگ کروا سکتے ہیں، وہ جو ڈفرینٹ کلرز کے کریونز ہوتے ہیں اس سے آپ ڈفرینٹ کوئی شیپ بنا کے، کوئی مزے کی، کوئی پیاری سی جو بچے کو کارٹون پسند ہو، یا جو کوئی مزے کی چیز لائک کوئی فلاور، کوئی سبزی، کوئی کچھ بھی سم تھنگ، آپ اس کے تھرو بچے کو اس میں کلرنگ کرنا سکھا سکتی ہیں. اور کلرنگ جب کریں گی تو آٹومیٹکلی بچے کی آئی ہیڈ کوآرڈینیشن، اس کی ایبلٹی، اس کی فائن موٹر اچھی ہو جائے گی، اس کا اچھا رزلٹ ملے گا. اس کے علاوہ گلاب کا پھول ایک لے کے اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں، اس کی جو پیٹلز ہوتی ہیں، اس کو بچے کے ہاتھ میں گلاب کا پھول دیں، اس کو بتاؤ کہ بیٹا اس پیٹل کو اس سے اتارو، روز سے اتارو. بچے ایک باکس دے دیں، ایک ڈبہ دے دیں، بچہ آہستہ 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 اس کو اتارتا جائے اور اس باکس میں رکھتا جائے. اس سے بھی بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے ہمیں. اس کے علاوہ آپ ڈفرینٹ کلرز کی لائک کوئی پکچر بنائیں، پکچر کے اندر کاٹن، وائٹ جو کاٹن ہوتی ہے وہ کاٹن پیسٹ کریں گلو کے ساتھ، گم کے ساتھ، اس کو پیسٹ کر کے اس کے بالکل برابر پہ بچے کو 3-4 کلرز کے ڈفرینٹ کلرز کی چھوٹی چھوٹی سی ڈبیاں، چھوٹے چھوٹے سے گلاسز، ان میں کلر دیں، اور بچے کو ایک انجیکشن، خالی انجیکشن جس کے آگے اس کی وہ جو نیڈلز ہوتی ہے، جو سوئی ہوتی ہے وہ اتاری ہوئی ہو، خالی انجیکشن، بڑے والا انجیکشن یا بے شک جو ہم نارملی انجیکشن یوز کرتے ہیں، بچے کو کہو کہ اس کے انجیکشن میں یہ کلر مطلب اس کو فل کرو، فل کر کے اب ایک اس کے بالکل ساتھ ایک پیاری سی پکچر رکھ دیں، اور جو اس کو کلر پسند آئے اس کو کہ اس کاٹن کے اندر وہ انجیکشن لگائے، اور اس کو مطلب فیلنگ کرے، اس کو ڈفرینٹ کلرز دیں. ہاں، اس کے علاوہ ہم ایک پیزا ٹائپ بچوں کو، مطلب فار ایگزامپل پیزا پسند ہو، برگر پسند ہو، یا کھانے میں جو چیز بھی پسند ہو، ہم اس کو ایک گول سی شیپ لیں گے، اس شیپ کے نیچے اس کو پیسٹ کرنے کے لیے کچھ لگا دیں گے، اور بچے کو اس پیزے کی کٹنگ یا اس کی جو بچے کی فیوریٹ چیز ہو اس کو 5-6-7 پیسز میں، چھوٹے چھوٹے اسمال پیسز میں کاٹ لیں، ان کے اوپر نمبرنگ دے دیں، جیسے 1 2 3 4 5 6، اور پھر سیم وہی نمبرنگ جو پیزا کاٹا ہوا ہے یا برگر یا کوئی فیوریٹ بچے کی چیز جو اس کو کھانے میں بہت پسند ہو، اس کے اوپر بھی سیم وہی نمبرنگ دے دیں. پھر بچے کو کہیں کہ یہ نمبر کاؤنٹ کرو، نمبر کاؤنٹ کرنے کے بعد سیم وہی نمبر اٹھا کے اس نمبر پہ یا اس شیپ پہ فکس کرو. ہاں، اس کے علاوہ ہم بچے کو لائک ایک چھوٹا کلپ بورڈ، یا ایک جو وہ ہوتا ہے بڑا سا پلاسٹک کا گتا ٹائپ، یا وہ دوسرا ہارڈ کارڈ ہوتا ہے نا، اس کے نیچے ایک پیاری سی، ایک سامنے ایک پیارا سا خوبصورت سا گھر بنا کے اس کے اوپر ایک سٹریٹ سی مزے کی پیاری سی سڑک یا لائننگ کچھ لگا دیں، اور اس کے اوپر ایک مین کی پکچر کاٹ کے اس کو ایک دم کسی سٹینڈ کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے جو آدمی ہوگا یا جو لڑکا ہوگا یا جو کسی لڑکی کی آپ نے پکچر کاٹی ہے، شیپ کاٹی، اس کو سٹریٹ ایسے کھڑا کرنا ہے، اور اس کے بالکل اس والے کارنر پہ نیچے سے آپ میگنیٹ
میگنیٹ لگا دیں اور پھر نیچے بھی میگنیٹ لگا دیں. پھر وہ میگنیٹ ایسے 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 چلائیں اور بچے کو بتائیں کہ بھئی ہم نے اس آدمی کو یا اس پرسن کو یا اس لڑکی کو یا اس نے اپنے گھر جانا ہے تو آپ اس کی ہیلپ کرو, یہ کیسے جائے گا, لائک یہاں پہ بھی میگنیٹ ہوگا, یہاں پہ بھی میگنیٹ ہوگا. پھر بچے جیسے جیسے ساتھ اس کو میگنیٹ نیچے سے اس کو موو کرے گا, آٹومیٹکلی وہ جو اوپر والا میگنیٹ ہوگا, وہ جو ایک آدمی, جو ایک پکچر ہم نے ایک کسی سہارے کے تھرو یا کسی اسٹک کے تھرو اس کو کھڑا کیا ہوا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ ساتھ چلنا سٹارٹ کر دے گی. جب چلنا سٹارٹ کر دے گی تو بچے کو ایک کنسیپٹ یہ بھی ملے گا کہ میں نے اپنے گھر میں کیسے جانا ہے, یا میرے گھر میں میرے فیملی ممبر یا میرے پیرنٹس یا بہن بھائی گھر میں کس طرح واپس آتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بچے کو ڈفرنٹ کلرز کی جو پکچرز ہوتی ہیں, جیسے فار ایگزامپل اسکیئر ہے, ٹرائی اینگل ہے, اسٹار ہے, ان کی پکچرز کاٹ کے بچے کو اور اس کے بالکل ساتھ دوسری پکچر جس میں کلر ہوئے ہوں, بچے کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو, اس اسٹار کو اسٹار کے اوپر پیسٹ کرو, ٹرائی اینگل کو ٹرائی اینگل کے اوپر پیسٹ کرو, اس شیپ کو اس کے اوپر پیسٹ کرو, اس شیپ کو اس کے اوپر پیسٹ کرو, لگاؤ. اور اس کے علاوہ ہم بچے کو کلرنگ کریونز یا ڈفرینٹ پکچرز شیپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی آپ نے فار ایگزامپل ہم نے ایک بک لی, بک کے اوپر چھوٹے چھوٹے اسمال سے ڈبے کی مطلب بنا دیے, ٹھیک ہے. اس میں ہم نے اس کے نیچے پیارا سا خوبصورت سا کوئی بالو بنا کے, کوئی بیلون بنا کے, کوئی مزے کی کوئی چیز بنا کے اس میں ہم نیچے لکھ دیں گے کہ یلو, ٹھیک ہے, ریڈ, پنک, اورنج, جو بھی کلرز ہیں. تو پھر ہم بچے کو یہ کہیں گے کہ بیٹا یہ پہلے یہ کلر پڑھو, اگر نہیں اس کو آتا تو ہم خود اس کو بتائیں گے, جیسے یلو, وائی ای ڈبل ایل او ڈبلیو, یلو, یلو, یس, اوکے. پھر ہم کہیں گے اب یلو کلر کو یہاں سے کریون اٹھاؤ, یا کوئی چھوٹے چھوٹے سے اسمال سے کلرفل سے کوئی آپ کسی کاغذ کی کٹنگ کر لیں, یا پھر وہی آپ کاٹن کے اوپر لگا کے اس یلو کے اوپر, تو پھر بچے کو کہیں کہ یہاں سے یلو کلر اٹھائیں اور یلو کلر کو فنگر کے ساتھ اس کے اوپر لگائیں, تاکہ یلو کلر کو یلو کلر کے ساتھ ہی ہم کر سکیں. اب تک کے لیے مجھے دیں اجازت, اور انشاءاللہ میں نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی. ہاں, اگر فردر کوئی کیوری ہو, کوئی کوسچن ہو یا کوئی سجیشن ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا, انشاءاللہ میں اس کا آنسر ضرور دوں گی. اللہ حافظ, فی امان اللہ.